ایک عالم تھے مکہ مکرمہ میں، وہ کام کے بہت مخالف تھے، بہت زیادہ، کچھ فتوے بھی نکالے، کچھ اور بھی کہا۔ تو ہم گئے، ہم نے کہا کہ ہم ان کی زیارت کرنی ہے۔ نے کہا کہ جی ان سے تو ملنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم تو ملیں گے کہ وہ تو بہت مخالف ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر کوئی عالم دعوت کا مخالف ہے تو یہ اس کا فعل ہے، لیکن اس کے علم سے استفادہ یہ تو ہر مومن کی ضرورت ہے۔ اس کے علم سے استفادہ یہ تو ہر مومن کی ضرورت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں ہم تو جائیں گے ملاقات کے لیے، کہ جی وہ آپ سے ملیں گے نہیں۔ میں نے کہا وہ نہیں ملیں گے تو واپس آ جائیں گے، کیا بات، چلے۔ ان کے گھر پہ گئے، وہ بڑا شاندار محل ان کا، دروازے پہ گئے، پھر دروازہ اندر، پھر وہ ملاقات ہوئی۔ بہرحال گئے اندر تو جا کے بیٹھے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے، تو ہم نے پورا تعارف کرایا، چھپانا نہیں ہے۔ ناراض ہوں گے، کچھ کہیں گے، کوئی بات نہیں، یہ تو اس راستے میں پیش آیا کرتی چیزیں۔ ہم فرماتے تھے اگر تم وہاں کام کرو جہاں تمہارا استقبال ہو تو سمجھ لینا کہ اس راستے کا مجاہدہ ختم ہو گیا۔ جی ہاں، گرمی سردی کوئی مجاہدہ نہیں ہے، گرمی سردی یہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کہ داعی کا مجاہدہ وہ ہے جو حالات اس کی طبیعت پر آتے ہیں، وہ مجاہدہ ہے۔ جو حالات جسم پر آتے ہیں وہ مجاہدہ نہیں ہے، جو حالات جسم پر آتے ہیں وہ مجاہدہ نہیں ہے، جو حالات طبیعت پر آتے ہیں وہ مجاہدہ ہے۔ میں نے کہا چلو، گئے، ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آئے، تو ہم نے کہا کہ یہ وہ ہے، یہ جماعت کا کام ہے، اور وہ نظام الدین میں مرکز ہے، اور یہ جماعتیں پھرتی ہیں، اور یہ 6 نمبر ہیں سب۔ تو وہ ساتھی ہمارے ساتھ جو گئے تھے وہ انتظار میں تھے کہ دیکھو اب کیا ہوگا۔ تو اتنا کہنے کے بعد وہ روئے، اور بہت روئے، ہم ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ نہیں کیا بات ہو گئی، ہم سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں کوئی شکایت نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا میں ہمیشہ اس کام کے مخالف رہا، پھر ہماری ایک کانفرنس تھی قطر میں، تو میں وہاں گیا، ایئرپورٹ سے نکلا تو ٹیکسی والے کو میں نے پکڑا کہ بھئی مجھے فلاں ہوٹل میں جانا ہے۔ راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، میں نے کہا یہ نماز مسجد میں ہو رہی ہے، تیار ہے یہ نماز پڑھ لیں؟ کہ ہاں چلو، کہ مسجد میں گیا، مسجد میں نماز پڑھی، عصر کی نماز کا سلام پھرتے ہی ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی تشریف رکھیں حضرات، دین کی بات ہوگی۔ دین کی بات ہوگی؟ یہ کون دین کی بات ہے، کیا کریں گے یہ، تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی۔ فرمانے لگے کہ مجھے بھی خیال ہوا کہ دیکھوں کیا بات ہوتی ہے دین کی۔ تو ایک صاحب تھے جو کچھ عربی پوٹی پوٹی بول رہے تھے بیان میں، کہنے میں بیٹھ گیا، کیونکہ ہم کہتے کہ میں ایک عرصے سے درس دیتا تھا حرم میں، تو ہمارے الگ الگ حلقے لگتے تھے، شافعی کا حلقہ، حنابلہ کا حلقہ، مالکیہ کا حلقہ، حنفیہ کا حلقہ۔ تو کہنے کہ میں بیٹھ گیا اس حلقے میں مسجد میں بات سننے کے لیے۔ تھوڑی دیر بات ہوئی ایمان یقین کی، تو میں نے پوچھا برابر والے سے کہ تم کون ہو؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ یمن سے؟ کہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنبلی ہوں۔ دوسرا ایک اور بیٹھا اس سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہ مقامی ہوں۔ کہ کیا مذہب ہے؟ کہ شافعی ہوں۔ آگے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو ہاتھ لگایا، وہ ہندوستانی تھے، کہ تم کون ہو؟ کہ ہم ہندوستان سے آئے۔ کیا مذہب ہے؟ کہ حنفی ہے۔ لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ ایک ہی حلقہ، اس میں حنبلی بھی بیٹھا، شافعی بھی بیٹھا، مالکی بھی بیٹھا، حنفی بھی بیٹھا، کیا ہے یہ؟ ہمارے یہاں تو حلقہ لگتا ہے، ہر مذہب والا اپنے حلقے میں بیٹھتا ہے، ایک مذہب کا دوسرے مذہب کے حلقے میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ کون سا حلقہ ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ہماری جماعت آئی ہے ہندوستان سے کام کرنے کے لیے۔ تو فرمانے لگے وہ عالم کہ میں نے اس دن اس کام کو سمجھا، یہ مجھے بتایا
کہ میں نے اس دن اس کام کو سمجھا، میں نے ایک فتویٰ نکالنے کا ارادہ کیا تھا، میں نے اس کو پھاڑ کے ختم کیا اور اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ وہ کام جو امت کو جمع کر دے ہم اس کو بدعت کہیں۔ یہ ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ امت کا کام ہے، یہ امت کا کام ہے، اسے امتی بن کے کرنا ہے۔ یہ کام امت کا کام ہے، اس کو امتی بن کے کرنا ہے۔ امتی کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، کہ جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے وہ امت ہے۔ امت وہ ہے جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے، امت کا ترجمہ یہی ہے الذی یعلم الناس الخیر۔ تو ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ اس کام میں عمومیت ہے، اس کام میں عمومیت ہے، اس کام میں عمومیت ہے اور عموم کو ہی محنت کا میدان بنانا ہے۔ اس لیے قرآنوں کا بکھرنا یہ امت کے لیے خیر ہے۔ سننے میری بات دھیان سے، قرآنوں کا بکھرنا یہ امت کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھی خیر ہے، اور قرآنوں کا جمع ہونا، یہ قرآنوں کا جمع ہونا زیادہ کہ یہ ان کے لیے بھی برا ہے، امت کے لیے بھی برا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآنوں کا بکھرنا یہ امت کے لیے بھی خیر ہے، ان کے لیے بھی خیر ہے، کیونکہ جتنا ہمارا قرآنوں کا عملہ عموم میں بکھرے گا اتنا ان کی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ ہوگا، ان کی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ ہوگا۔ جب حج پر سارے پرانے جمع ہوتے تھے، حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے، حج پر پرانے ملکوں سے آ کر جمع ہوتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے بعد فوراً اعلان کر دیتے اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاؤ، یہاں کوئی ٹھہرے گا نہیں۔ اب مومنین بہت دور سے آئے ہیں، کچھ یہاں ٹھہریں، کچھ عمرہ کریں، طواف کریں، عبادت کریں، فرمایا نہیں، واپس جاؤ، سنو واپس جاؤ۔ جمع نہیں رہنے دیتے تھے، جمع نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ بڑی حکمت تھی حضرت عمر کی، یہ حضرت عمر کی بہت بڑی حکمت تھی۔ میری بات دھیان سے سننا، یہ بڑی حکمت تھی کہ پرانے بکھر کر رہیں، اگر یہ بکھریں گے تو ان کے بکھرنے سے ان کی صلاحیتیں امت پر لگیں گی، ان کی صلاحیتیں امت پر لگیں گی، جی ہاں۔ اور اگر یہ جمع ہوں گے تو ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، جی ہاں۔ اگر یہ جمع رہیں گے، یہ بکھر کر رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں امت پر لگیں گی۔ یہ بہت بنیادی اصول تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآنوں کا جمع ہونا زیادہ ہو رہا ہے، بکھرنا کم ہو رہا ہے، بکھرنا کم ہو رہا ہے، جمع ہونا زیادہ ہو رہا ہے، کہ یہ مشورہ، یہ جوڑ، یہ مشورہ، یہ جوڑ۔ ہاں سنو، اور عموم جو عوام ہے بالکل کہ وہ عوام وہ ارتداد کے کنارے پر ہے، جی ہاں، باطل کی کوشش عوام پر ہے، ہماری کوشش آپس میں ہے۔ یہ ضروری بات کر رہا، ہم میں سے ہر فرد اس کا احتساب کرے اپنے بارے میں کہ اس کا روزانہ عمومی دعوت میں روزانہ کتنا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے فتنوں کا علاج ہے، کیونکہ یہ سارے فتنوں کا سبب ہے اس کا چھوٹ جانا۔ روزانہ ایک قرآن اپنی ذات سے فتنوں کو دعوت دیتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ تو جو کام کا طریقہ کار ہے، اگر اس طریقہ کار کی پابندی نہیں ہے تو وہ چیزیں کام بن جائیں گی جس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں کام بن کے رہ جائیں گی جس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی اگر روزانہ ہر فرد
عمومی دعوت میں استعمال نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پرانوں کا بکھرنا، کہ پرانوں کے بکھرنے میں خیر ہے، پرانوں کے بکھرنے میں خیر ہے. جی ہاں، شدید ضرورت پر جمع ہوتے تھے صحابہ. کوئی موقع ہوتا تھا اس پر اعلان ہوتا تھا صلاۃ جامعہ کہ بھئی سب جمع ہو جاؤ. جی ہاں، ورنہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کے باشندے وہ ملکوں میں بکھر گئے، ملکوں میں بکھر گئے. جی ہاں، کہ صحابہ کے ملکوں میں بکھر جانے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. جی ہاں، مدینے میں مجتمع رہنے سے نہیں بلکہ ملکوں میں بکھرنے سے اسلام پھیلا ہے.